بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ یہ کوئی قبائل کی جنگ تو بہرحال نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر صلح صفائی کی طرف اگر جایا جائے اور کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے کہ جسے کہتے ہیں نا ون ون سچویشن، کہ جس سے کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، کسی کی بھی، اور معاملات بھی سلجھ جائیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جنگ و جدل یہ سارا کچھ فائنلی ہوتا وہی ہے جو ٹیبل ٹاک پہ جا کے ہوتا ہے، تو جو کام آخر میں ہونا ہوتا ہے وہ شروع میں ہی کر لیا جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن اس میں قصوروار دونوں ہی پارٹیاں ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک وہ پارٹی ہے جو ایٹ دا سیم ٹائم عدالتوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، ساتھ وہ چاہتی ہے سیف الرحمان سے ملنا بھی اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا بھی۔ تو ایک راستہ چنا جاتا ہے ہمیشہ، اور اخلاقی طور پہ جب آپ کسی کے خلاف لٹیگیشن میں چلے گئے ہیں نا، now you have to go to court only, not to that concerned person۔ یہ ایک کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کورٹ میں نہ ہوں، اداروں میں نہ ہوں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک دعوے سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ یار ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کے اگینسٹ کورٹس میں کسی ادارے میں نہیں ہیں، ہم آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن چونکہ اب ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، یا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو وہ ہر کوئی پتر ہی دیتا ہے۔ وہ کسی بندے سے جا کے ملتے ہیں، وہ کہتا ہے فکر ہی نہ کرو، میں دیکھو تو صحیح جناب سیف الرحمان نیازی نو ٹنگ دیاں گا۔ اب ان کے ڈائلاگ ہی نرالے ہو جاتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے سٹائل، ان کی گفتگو، پھر ان کی جب وہ رشتہ داریاں گنوانا شروع کرتے ہیں، اپنے تعلقات گنوانا شروع کرتے ہیں، تو پھر جب اگلی دفعہ وہاں سے وہ رسپانس نہیں ملتا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں اب سیف الرحمان نیازی سے ملنا ہے۔ تو وہ بھی یکسوئی سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ایک سائڈ پکڑ لینا وہ تو شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی رزلٹ بھی مل جائے۔ وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہیں، وہ کبھی یہ سوچتے ہیں اچھا ادھر سے پریشر ڈالیں گے تو سیف الرحمان نیازی گھٹنے ٹیک دے گا، اور لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بہرحال بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ اس پہ سیف الرحمان نیازی کو بھی سوچنا چاہیے اور باقی احباب کو بھی سوچنا چاہیے ہے۔ باقی خاکسار صاحب نے جو کچھ کہا میں نے اس کو انجوائے کیا، بہرحال یہ ان کی اپنی ذاتی سوچ ہے۔ جی بردر، میں نے خاکسار صاحب کی ویڈیو کو سنا ہے، اور میں دیکھیں ہر شخص کی اپنا اپنا ایک ذاتی اوپینین ہوتا ہے۔ میں فرام دا ڈے ون ٹل ناؤ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ میں دوسروں کے اوپینین کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ریزن کہ جس طریقے سے مجھے حق حاصل ہے کوئی بھی رائے دینے کا، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، اسی طریقے سے کسی بھی شخص کو وہ حق ہے۔ باقی یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی قبائل کی جنگ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز مجھے یاد کروا دی، جو میرے پرانے احباب ہیں وہ جانتے ہیں، کہ ایک کسی دور میں میرے پاس بڑا ایک سپر قسم کا جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بریگیڈ ہوا کرتا تھا گن مینز کا نا، سیکیورٹی گارڈز کا۔ تو اس میں سے کچھ گن مین ایسے تھے کہ جو سندھ کی ایک بہت بڑی شخصیت، اب تو خیر وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، تو وہ انہوں نے مجھے گفٹ کیے تھے۔ اور کچھ گارڈز ایسے تھے کہ جو بلوچستان کی وہ بھی شخصیت، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے مجھے گفٹ کیے تھے۔ تو خیر وہ جو سندھ والی شخصیت کے جو گفٹ تھے، جو گارڈز تھے، وہ میاں والی سے بلانگ کرتے تھے۔ اور ابھی جو خاکسار صاحب کی ویڈیو میں نے سنا تو وہ سیم اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، جس قبیلہ سے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا تعلق ہے۔ اور وہ دو گارڈز ایسے تھے کہ ان کے جو جسامت تھی
وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینجرز کے جو جوان واگا بارڈر پہ جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ اس طرح کے تھے. ان کو ہینڈل کرنا سم ٹائم مجھے بھی بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا، ایون کہ وہ میری نہیں سنا کرتے تھے. چونکہ کراؤڈ میں جانا، کہیں جانا، بہت ساری چیزیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ بس وہ شاید چونکہ انہوں نے ہمیشہ فیوڈلز کے ساتھ لائف گزاری ہوئی تھی تو بڑے کپتے بڑا ہی اوکھا ہوتا تھا، اور وہ جس چیز پہ اڑ جاتے تھے وہ مجھے بھی جواب دیتے تھے، نہ صحیح یہ کوئی بات ہے کرنے والی، چھوڑ دے یہ ہم جانے اور ہمارا کام جانے. تو اینی ہو